السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسولك النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور خاص کر کے میری محترمہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں، چونکہ یہ لیڈیز پروگرام ہے، مستورات کا پروگرام ہے، اس لیے ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس ایمان پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس لیے کہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد صرف ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا احسان، ہمارا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. اور بہت محترم مہینہ یہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، بہت محترم مہینہ یہ ربیع الاول مہینہ. ربیع الاول یعنی بہاروں والا مہینہ، گلزاروں والا مہینہ، گلستہ والا مہینہ، بوستہ والا مہینہ، گلشنوں والا مہینہ. اللہ کی قسم یہ اتنا پیارا مہینہ، اسی میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی ہے. اور میری ماں بہنیں بیٹیاں، ہمارے نبی کا تو آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک، اس لیے کہ ہمارے نبی آئے. جب یہ ربیع الاول مہینہ آیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس وقت سے لے کر میرے پیاروں زمین پر رحمتیں، برکتیں، الفتیں، محبتیں اور امن اور چین اور سکون کا پیغام آیا. اور جب ہمارے نبی اسی مہینے میں گئے تو زمین کے نیچے برکتوں کا سمندر نظر آیا. تو ہمارے نبی کا آنا بھی بولو ساتھ میں مبارک اور جانا بھی مبارک. تو میرے پیاروں، ہم اس سے پہلے کے بات شروع کریں، تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں. جتنی میری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں سب دل دل میں اللہ کا ذکر کریں. جتنے میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بلند آواز سے ذکر کریں. 2 منٹ کے لیے ہم اللہ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی حلاوت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے پیاروں، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری ماں بہنوں بیٹیوں، سب سے پہلے ہم اس بات کا دیکھو 2-4 باتیں کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بات یہ کرنا ہے کہ ہمارا یقین بنے کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. میری ماں بہنیں، آج کل زمانہ بہت عجب انداز میں موڑ لا رہا ہے. بہت سارے ایسے فرقے آ گئے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جو آج ہم کو نماز پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں، مسجد میں جانے سے بھی منع کرتے ہیں. ہماری ماں بہنوں کا دل و دماغ خراب ہوتا ہے، چاہے میڈیا کی لائن سے ہو، ٹی وی سیریل کی لائن سے ہو، یا پکچروں کی لائن سے ہو، یا آنے جانے والے باطل فرقوں کی لائن سے ہو. اس لیے میری ماں بہنیں بیٹیاں، ایک بھکاری کی طرح، ایک فقیر کی طرح بھیک مانگتا ہوں، دعا
دعا کرو کہ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، ہم زندہ بھی رہے تو کلمے کے ساتھ رہے اور مرے بھی تو کلمے کے ساتھ مرے، اس لیے کہ کلمے سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں۔ بولو نا، کلمے سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں۔ کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو بات ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتھ میں بولو کون سے نبی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ پہاڑ پر گئے، کوہ طور پہاڑ پر گئے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا اللہ تو نے مجھے نبی بنائے، اللہ آپ نے مجھے پیغمبر بنائے، اللہ آپ نے مجھے رسول بنائے، اللہ آپ نے مجھے آسمان سے تورات نام کی کتاب دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے، اخیر میں حضرت موسیٰ نے روتے روتے کہا اللہ مجھے ایسا ذکر دے دے کہ اس سے بڑھ کے پیارا ذکر کچھ بھی نہ ہو، ایک ایسی دولت دے دے کہ جس سے بڑھ کر پھر کوئی دولت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، آسمان سے تورات آئی ہے، اور توحید میں حضرت موسیٰ سے بڑھ کر اس زمانے میں کوئی نہیں ہوگا، نبی سے بڑھ کر توحید جاننے والا کون ہوگا، اللہ کی وحدانیت جاننے والا کون ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ تم کہتے ہو تمہیں کوئی اسپیشل کوئی خاص چیز چاہیے، تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ جب نبی بنا ہوں تو کوئی تو خاص چیز ملے۔ اللہ نے فرمایا کہتے رہو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو سب کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تو میں نے دعوت تبلیغ کا کام کیا، کہاں کہاں کون کون سے علاقے میں گیا، سارے لوگ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ کے کہنے کا مطلب تھا مجھے کوئی اسپیشل چیز دے دو جو کسی اور کو ملی۔ اللہ نے پھر فرمایا موسیٰ پڑھو لا الہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو سب پڑھتے اللہ، یہ تو سبھی پڑھتے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر میرے 7 آسمان اور میری 7 زمینوں کو ایک پلے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلہ 7 آسمان اور زمینوں کے مقابلے میں بھی بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ کلمہ اس کی حفاظت کرنا ہے، سب کریں گے انشاءاللہ، بولو نا سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب بات آ گئی ہے تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کلمہ پڑھا وہی کلمہ ہمیں بھی پڑھنا ہے، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اللہ کی قسم یہ کلمہ مضبوط ہو جائے نا، آج سب سے بڑا معاملہ ہمارے گھر میں پریشانی یہ ہے کہ ہمارا ایمان کھوکھلا ہو گیا ہے، اور ہر گھر میں ٹی وی ہے، ہر گھر میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ہماری بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے، شاپنگ کی ٹھیلیاں ہیں، لیپ ٹاپ ہے۔ ہم سمجھتے یہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن آج میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ایک ایک چیز ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ ورنہ ایمان اگر مضبوط ہونا، میں آپ کو 1-2 عورتوں کے واقعات بتاؤں، ایمان اگر مضبوط ہونا اللہ آج بھی ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ بولو اللہ آج بھی ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا ایک اللہ کے ولی کا، حضرت جنید بغدادی، ساتھ میں بولو سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت جنید، ہاں ان کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤ۔ ایک مدرسہ چل رہا ہے، بولو کیا چل رہا ہے؟ مدرسہ تو آپ سب کو معلوم ہے بھائی، چھوٹا موٹا مدرسہ چل رہا ہے جس میں 12-15 بچے پڑھتے۔ یہ بغداد کی بات کر رہا ہوں، کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ بغداد کی بات، یعنی 12-15 بچے پڑھتے ہوں گے مدرسے میں، مدرسہ چل رہا ہے۔ اس زمانے میں مدرسہ کیسا ہوتا تھا؟ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، مولانا آتے تھے، بچے آتے تھے، اچھا جھاڑو دینا یہ بھی مولانا اور بچوں کا کام، گھر میں پوتا دینا یہ بھی بچوں کا اور مولانا کا کام۔ اس زمانے میں خادم نہیں ہوتے تھے، وہ بانگی صاحب نہیں ہوتے تھے، اذان دینے والے نہیں ہوتے، جو کرنا ہے مولانا کو کرنا اور 14-15 بچے آتے ان کو کرنا۔ اب اس میں ایک بچہ بہت ہوشیار، بولو ایک بچہ بہت، وہ سب سے پہلے آ کے اپنا سبق بھی سنا دے وے، سبق کا پارا بھی سنا دے وے۔ تو مولانا نے وہ بچے کی ڈیوٹی رکھی تھی کہ تیرا کام جلدی ہو جاتا تو تجھے وہ دریا کے پاس جانے کا، وہاں سے پانی بھر کے لے کر آنے کا۔ بھائی دریا ہوگا، نہر ہوگی، تالاب ہوگا، وہاں سے تیرا کام ہے پانی بھر کے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے تو وہ بھر کے لے کر، وہ بچہ ہوگا 6 سال کا 8 سال کا بچہ ہوگا، سب اس کی ایک عادت بن گئی، روزانہ پہلے آوے سبق سناوے، سبق کا پارا سناوے، پھر وہ ڈول لیوے کیا کرنے کے لیے، وہ پانی، وہ تالاب پہ یا نہر پہ یا دریا پہ پانی بھرنے کے لیے۔ ایک دن مولانا نے، جیسا روز کی ہیبٹ تھی، عادت تھی، مولانا نے کہا جاؤ تم پانی بھر کے آؤ۔ اب مولانا تو دوسرے بچوں کو پڑھانے میں بزی ہو گئے اور وہ بچہ آ ہی نہیں رہا، بولو وہ بچہ آ ہی نہیں رہا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، بچہ آ نہیں رہا۔ اب مولانا کو پریشانی ہوئی کہ بھائی وہ یہ مدرسے کو پوتا دینا ہے، جھاڑو مانگنا، وہ پانی لے کر ہی نہیں آیا بچہ۔ مولانا نے کسی اور کو بھیجا کہ بھائی ذرا دیکھو، تو دوسرا بچہ جو گیا دوڑتا دوڑتا آیا، آ کر کہنے لگا مولانا وہاں تو تالاب یا نہر کے پاس ساری پبلک جمع ہے، کیونکہ جو بچے کو آپ نے بھیجا تھا وہ ڈوب گیا ہے، وہ ڈوب بھی گیا ہے
اور اس کی لاش ملتی نہ تو مولانا کے تو ہوش اڑ جائے. بھائی کوئی بھی مولانا ہوئے، اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا، اس کے باپ کو کیا جواب دوں گا. اور عجب بات ہے کہ وہ بچہ بھی یتیم تھا، یعنی ابا تو نہیں، ماں کو تو جواب دینا پڑے گا. اب مولانا بڑے حیران ہوئے، کیا کرے، گئے تالاب کے پاس گئے، دیکھا تو پورا گٹھا جمع ہے، ساری پبلک جمع ہے، اور سب اس میں ہے کہ بھائی بچہ نظر نہیں آتا، بچہ نظر نہیں آتا. بھائی ڈوبا ہے بچہ یہ تو معلوم ہے، لیکن کہاں ڈوبا، اس کی لاش کہاں ہے، اس کا جنازہ کہاں ہے، وہ مرا ہے تو کس طرف مرا ہے کسی کو پتا نہیں. سارا مولانا وہاں سے دوڑے کہ اگر یہاں کھڑا رہا تو بستی والے میرے کو مار مار کے ختم کر دیں گے کہ مولانا تم کو ہم نے بچہ پڑھانے کے واسطے بھیجا تھا، پانی لینے کے واسطے تھوڑی بھیجا تھا. خیر وہ مولانا جب بہت حیران ہوئے تو کہاں کا واقعہ یہ، مولانا گئے حضرت جنید بغدادی کے پاس. کن کے پاس گئے؟ ہاں کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے. گئے اور ان کو جا کے پورا واقعہ سنا دیا کہ مولانا ایسا حال ہو گیا. حضرت جنید بغدادی کو سنایا کہ حضرت ایسا حال ہو گیا، وہ بچے کو پانی لینے بھیجا. اور مولانا نے کہا آج نہیں ہے، کتنے زمانے سے بچہ پانی لینے جاتا اور آتا ہے، ہم لوگ سب جھاڑو مارتے، پوتا دیتے، ہم سب یہاں قرآن پاک پڑھتے، لیکن آج وہ بچہ ڈوب گیا. حضرت جنید بغدادی نے معلوم کیا کون بچہ، یتیم بچہ ہے، ماں کہاں رہتی ہے. حضرت جنید بغدادی نے مولانا کو کہا فکر مت کرو، اللہ راستہ نکالیں گے، چلو اس کی ماں کے پاس تو جاوے. میں کس کے پاس جاوے؟ ماں کے. وہ گئے ماں کے پاس. وہ ماں بھی کیسی اللہ کی ولیہ، دعا کرو اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کو ایسا چمکا دے. میں بولو آمین بولو. جب مولانا گئے اور حضرت جنید بغدادی نہیں گئے، وہ عورت کے گھر پر گئے. عورت تو ماشاءاللہ پردے میں. جب حضرت جنید بغدادی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس عورت نے پوچھا کون؟ کہا میں جنید بغدادی. تو عورت تو اندر، اوہو اللہ کے ولی میرے دروازے پر. جب وہ عورت نے دروازہ کھولا، پردے کی آڑ میں آ گئی، حضرت جنید بغدادی اور مولانا آئے. عورت تو اتنی خوش ہو گئی اور کہا کہ بیٹھو بیٹھو، میں کچھ کھانا لے کر آؤں، کچھ پانی لے کر آؤں، آپ میرے غریب کے گھر پر آ گئے. اور وہ عورت روتے روتے کہنے لگی میں بیوہ عورت ہوں، میرے گھر پر آپ آ گئے. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے، ہم تو ایک غم کی خبر لے کر آئے. کہا کیا؟ کہا تیرا بیٹا ڈوب گیا اور تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. بولو انا للہ و انا الیہ. تو عورت، بھائی ماں تو ماں ہوتی نا، میرا بیٹا ڈوب گیا، میرا اکیلا ایک بیٹا یتیم ڈوب گیا. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا وہی اللہ جان دینے والا، وہی اللہ جان لینے والا، ڈوب گیا. تو سننا کیا کہتی وہ عورت کا زبان سننا. کہتی حضرت جنید بغدادی سے، کہتی آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ بھی وہاں دریا کنارے چلے جاؤ، مولانا کو بھی لے کر جاؤ، میں بھی آتی ہوں وہاں پر. بولو میں بھی آتی ہوں. اب سب لوگ جمع، حضرت جنید بغدادی بھی پہنچ گئے دریا کنارے، وہ مولانا بھی پہنچ گئے. پہلے سے پبلک تو وہاں تھی، سب کھڑے اور ایک ہی بات. کوئی مولانا کو گالی بھی دیتا ہوگا، کوئی مولانا کو معلوم نہیں کیا کیا بولتا ہوگا، اور سارے لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات کہ بچہ ڈوبا ہے. وہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، مگر ڈوب کے لاش کہاں گئی وہ ہمیں معلوم. بڑے بڑے تیرنے والے اندر تیر رہے مگر لاش کا کوئی پتا نہیں. اتنے میں سب لوگوں میں سناٹا چھایا. کیوں؟ کیونکہ وہ عورت آ رہی ہے، یعنی بچے کی ماں آ رہی ہے. سب لوگ، سب کو معلوم تھا ماں ہے ماں. اب تک جتنے آئے ہیں سب کی رشتہ داری دور کی ہے، اور یہ رشتہ داری کس کی ہے؟ ماں اور بیٹے کی ہے. لیکن سب کی عقل حیران ہو گئی. وہ عورت تھی، عورت پردے میں آئی، بالکل دریا کے قریب آئی اور اپنے بیٹے کا نام لیا اور کہا بیٹا کہاں ہو. سب حیران ہو گئے کہ یہ تو دریا کے کنارے چلا رہی کہ بیٹا کہاں ہو. لیکن اس نے چلایا بیٹا کہاں ہو کہ بیچ سمندر میں بچہ کھڑا ہو گیا. بولو سبحان اللہ. کتنے سال کا لڑکا؟ 8 سال کا لڑکا کھڑا ہو گیا، سمندر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. تو ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا سب کو پریشان کر کے رکھا ہے، یہ تیرے مولانا پریشان ہے، اللہ کے ولی جنید بغدادی پریشان ہے، یہ سارا بغداد کے لوگ یہاں پریشان ہے، سب دریا کنارے کھڑے ہیں، کب سے تجھے ڈھونڈ رہے، تو بیچ میں کھڑا کھڑا کیا کرتا؟ چلو ادھر آ جاؤ. اور وہ بچہ چلتا چلتا آیا. بھائی آج تک آپ نے سمندر پہ کسی کو چلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. وہ بچہ چلتا 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 سمندر کے کنارے آیا تو ماں کا ہاتھ پکڑا. ماں نے کہا بڑا عجیب لڑکا ہے، ہاں ڈوب گئے تو اپنا چہرہ تو بتاؤ. اور آ گئے نا، آ گئے، پہلے آ گئے ہوتے اتنی پریشانی نہ ہوتی. اور پھر ماں نے کیا کہا معلوم؟ ماں نے کیا کہا؟ وہ مولانا جو تھے نا ان کو کہا میں لے کر جاتی ہوں بچے کو، نیلا دلہا کے مدرسے میں بھیجوں گی. تو مولانا کہتے ہیں اب مت بھیجنا، اماں مت بھیجنا، بہت تکلیف اٹھائی میں نے جو دکھ اٹھائے. وہ عورت کیا کہتی؟ نانا مدرسے میں بھیجوں گی اور پانی لانے کی ذمہ داری اسی کو دینا، اس لیے کہ جو اپنے پڑھانے والے کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. خیر وہ عورت چلی گئی. بولو وہ عورت
چلی گئی بچے کو یہاں سب بتاؤ، سب لوگ وہاں کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سب کھڑے کھڑے حیران کہ یہ کیا ہو گیا. سب سے پہلے تو 2-4 گھنٹے کے بعد بچہ پانی سے زندہ ہوا کیسے؟ دوسرا سوال ہے کہ سمندر کے بیچ میں کھڑا ہوا کیسے؟ تیسرا سوال ہے کہ چلتا چلتا ماں کے پاس گیا. اب سارے لوگ حضرت جنید بغدادی کے پاس آ گئے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ بتاؤ ایک عورت آتی ہے اور 3-4 گھنٹے سے جو بچہ ڈوب گیا ہے اس کو آواز دیتی ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ سمندر کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، وہ سمندر کو پار کر کے آتا ہے. سب نے حضرت جنید بغدادی سے کہا آپ اس عورت کو پوچھو یہ ہے کیا؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا میرے کو بھی نہیں معلوم، چلو میرے ساتھ میں چلو. گئے. کدھر گئے؟ پھر اس عورت کے دروازہ کھٹکھٹا اندر سے. پھر عورت نے پوچھا کون؟ تو کہا جنید بغدادی. کہا حضرت پھر آپ نے تکلیف اٹھائی، آپ پھر میرے گھر پر آئے، کوئی کام؟ کہا بہن اب حقیقت سنا دے کیا ہوا ہے. حقیقت سنا دے کہ کیا ہوا، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بچہ 4 گھنٹے تک پانی میں ڈوبا ہو، سچ بتاؤ نا، آپ لوگ بھی بتاؤ، زندہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور پھر زندہ ہو کے کھڑے ہونا نہیں ہوگا، اور پھر چلتا ہوا سمندر پار کرنا نہیں ہوگا. عورت نے کیا جواب دیا؟ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. کہتی جنید بغدادی آپ تو حافظ بھی ہو، آپ قاری ہو، آپ عالم ہو، آپ مفتی ہو، اس زمانے کے سب سے بڑے مجدد آپ ہی ہو. آپ مجھے سوال پوچھتے کیا ہوا؟ تو حضرت جنید بغدادی کہتے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تم بتاؤ بہن، کھل کے بتاؤ کیا ہوا. کہا کیا ہوا؟ تم لوگ جب یہاں سے گئے اور میں نے کہا میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. عورت کہتی میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کو صرف اتنا کہا، اللہ کو صرف اتنا کہا، اللہ زندگی بھر میں نے تیرا نام لیا، زندگی بھر میں نے تیرا نام لیا، تیری عزت کو بڑھایا، اے اللہ آج مجھے یاد کر کے میری عزت اور میرے بچے کو بھی بچا دے. کہتے میں نے اتنا کہا. اور پھر وہ عورت کہتی ہے حضرت جنید بغدادی سے اما قرأت قول اللہ، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ عورت کہہ رہی ہے جن کو حضرت جنید بغدادی کو اما قرأت قول اللہ، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا پڑھا بھائی، میں نہیں پڑھا تو کون پڑھا؟ کہا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا، اللہ خود کہتا ہے تم زمین پر مجھے یاد کرو، میں آسمان پر تم کو یاد کروں گا. ہے نا قرآن کریم میں؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو زمین پر مجھے یاد کر لو، میں آسمانوں پر تمہیں یاد کروں گا. وہ بغداد والی عورت حضرت جنید بغدادی سے کہتی ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے میں نے اللہ سے کہا اے اللہ میں نے زندگی بھر زمین پر تجھے یاد کیا، آج آسمان پر تو مجھے یاد کر لے. وہ عورت کہتی مجھے یقین تھا میں بیٹے کا نام لوں گی، بیٹا مرا ہوگا پھر بھی اللہ زندہ کرے گا، بیٹے کو کھڑا بھی اللہ کرے گا، سمندر پار بھی اللہ کروائے گا، اس لیے کہ سارے لوگ غلط ہوں گے مگر اللہ غلط نہیں ہوگا. اللہ نے کہہ دیا زمین پر کوئی مجھے یاد کرتا رہے گا، میں آسمانوں پر اسے یاد کرتا رہوں گا. اس لیے میرے پیارو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج کل کے حالات میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم ایک اللہ سے ڈرنے والے بنے. کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. اور اس زمانے کی عورت کیسی تھی کہ اس کا یقین کتنا بڑا ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں شاید ہمارے یہاں کا کوئی مرد، ارے مرد چھوڑو، کوئی مولانا بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس زمانے کی عورت کا ایمان، یقین، بھروسہ کس پر؟ اللہ پر. ابھی میں نے 2 دن پہلے ایک واقعہ پڑھا عورت کا کہ اس زمانے کی عورتوں کا قرآن سے محبت کتنی. ابھی یہاں بہت ساری، میرے کو نہیں معلوم کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں آئی ہوگی. ہاں یونس آئی ہوگی نا بیٹا، جتنی بھی آئی ہوگی، اگر میں قسم کھاؤں نا تو آج میری قسم غلط نہیں ہوگی. میں قسم کھاؤں نا، کون سا مہینہ ہے؟ ایک قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا. جتنی ماں بہنیں بیٹیاں آئی ہے نا، اس میں سے کتنی ایسی ہوگی اللہ کی قسم جس نے آج صبح سے لے کے اب تک قرآن پڑھا نہیں ہوگا. اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم لوگ کوئی نوی نوائی کے نہیں ہے، ہمارا بھی وہی حال ہے. صبح سے لے کے اب تک قرآن پاک پڑھا، اور موبائل سب کا چلا ہوگا، واٹس ایپ سب کا چلا ہوگا، نیٹ ورک ڈھونڈنے کے لیے کوششیں کیا ہوگا، وائی فائی پکڑنے کے لیے کوششیں کیا ہوگا، اپنا سٹیٹس سجانے کے لیے کوششیں کیا ہو. سب جتنے ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. آپ ہو، میں ہوں، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، سب لوگ صبح سے لے کر اب تک موبائل کا استعمال ہوا ہوگا. لیکن اللہ کی قسم قرآن پڑھا، اور شاید میں یہ زیادہ بول رہا ہوں، قرآن پڑھا چھوڑو،
قرآن پڑھنا چھوڑو. میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, کتنی میری ماں بہن بیٹی بیٹھی ہوگی جنہوں نے قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا. پڑھنا چھوڑ دو, بولو ہاتھ بھی نہیں لگا. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھو نا, قسم کھا کے, یعنی ہمارا ایمان کتنا گرا ہوا ہے کہ صبح سے لے کر اب تک ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں یا جتنی ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہے اس نے قرآن پاک پڑھا نہیں, ہاتھ نہیں لگایا. چلو ٹائم نہیں ملا, لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن پاک کو محبت سے دیکھا بھی نہیں ہوگا. حالانکہ ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا دیکھ لے, میرے قرآن کو دیکھ لے. ہمارے نبی فرماتے نہیں پڑھا, نہیں سمجھا, ارے نہیں ہاتھ لگایا, ہمارے نبی فرماتے دیکھ لے نا, محبت سے دیکھ لے. کوئی قرآن پاک کو محبت سے دیکھتا جائے گا, اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. لیکن میری ماں بہنیں, قرآن سے ہم کو کوئی تعلق, سچ بتاؤ نا تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا, ہماری کتنی ماں بہنیں بیٹیوں کا قرآن بھی صحیح نہیں ہے. پوچھو ہماری ماں بہنیں بیٹیوں میں سے کسی کو پوچھو وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے, سنت طریقہ کیا ہے, نماز میں سجدہ سہو کیسا ہوتا ہے, غسل کرنے کا طریقہ. ہاں ان کو یہ پوچھو بگ بازار کہاں لگا ہے, ان کو یہ پوچھو سورت میں مال کتنے ہیں, ان کو یہ پوچھو کہ اپنے موبائل سے کھانے کا آرڈر کیسے دینے کا, ان کو یہ پوچھو کہ پیزا اور برگر کیسے لانے کا. اس میں تو ہماری بہن, ہماری بیٹی نمبر ون پر ان کا نام آتا ہے. حالانکہ ابھی قبر میں چلے جائے گی تو کون سا پیزا کام آئے گا, کون سا بگ بازار کام آئے گا, کون سا برگر کام آئے گا. قیامت میں سب سے پہلے اللہ پوچھے گا کہ میری بندی سب چھوڑ دے, بتا نماز کا حساب پورا ہوا یا نہیں ہوا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اس زمانے کی عورت کا. آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, بے شک سنا ہوگا آپ نے, حضرت عبداللہ ابن مبارک. بولو سنا ہے, نام بولو, کیا نام بولو تو اچھا لگے گا. آپ لوگ بولو حضرت عبداللہ ابن مبارک. وہ اتنی بات بھی بتا دو, عبداللہ ابن مبارک جو تھے نا وہ حافظ تھے. بولو کیا تھے, قاری, عالم, مفتی اور حدیث کے اتنے بڑے امام تھے, قرآن کی تفسیر کے اتنے بڑے امام تھے کہ عبداللہ ابن مبارک کا جو فتویٰ آتا تھا سارے علماء کہتے تھے اب کسی اور کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. کون, حضرت عبداللہ ابن, یہ حج کو جا رہے ہیں. بولو کہاں جا رہے ہیں, حج کو. اس زمانے میں ایسا تھوڑی تھا کہ یہاں سے انووا میں بیٹھا بمبئی پہنچ گیا, وہاں سے فلائٹ میں بیٹھا تو جدہ پہنچ گیا, وہاں سے بس میں بیٹھا تو مکہ پہنچ گیا. وہ تو اونٹ کا سفر کرنا پڑتا تھا, اور ہر آدمی اپنے ساتھ ایک ایک دو تین اونٹ رکھتے تھے. کبھی ایک اونٹ کا پرابلم آ گیا تو دوسرے اونٹ پر دوسرا اونٹ تھک گیا. تو عبداللہ ابن مبارک, بولو ساتھ میں بولو, کہاں جا رہے ہیں, حج. کہاں جا رہے ہیں, حج بیت اللہ کے لیے. اور کس پہ, 3 اونٹ لے کے جا رہے ہیں. اب رات کا وقت آیا بھائی, وہاں تو وہی جنگلوں کو پار کرنا. رات کا وقت آیا, بالکل جنگل, سناٹا, سمسام, نہ پانی نہ کچھ آواز. حضرت عبداللہ ابن مبارک چل رہے. بولو عبداللہ ابن مبارک کتنے اونٹوں کو لے کے چل رہے, 3. اچانک ان کو نظر پڑی کہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے بھائی جنگل میں. رات کے ہمارے حساب سے رات کے 2-2:30 بجے ہوں گے. بالکل سناٹا, نہ آب و گیا, پانی, روٹی, کپڑا, کچھ نہیں. ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اون کا کپڑا پہن کے ایسے گردن جھکا کے بیٹھی ہوئی ہے. اب ظاہری بات ہے آج کے زمانے میں تو ایسی عورت بیٹھی ہو تو آپ کو معلوم, میرے کو معلوم کیا ہونے والا. لیکن عبداللہ ابن مبارک تو اللہ کے ولی تھے. بولو اللہ کے. سوچے بات کروں نہیں کروں, بات کروں نہیں کروں. ہاں, اور ہم لوگ اللہ حفاظت کرے. ہاں, عبداللہ ابن مبارک نے کہا چلو جا کے پوچھوں تو صحیح, اتنے ویران جنگل میں عورت بیٹھی کا ہے, اس کا کوئی گھر ور ہے یہاں پہ یا ایسا بھٹک گئی ہے. تو عبداللہ ابن مبارک گئے. اب سننا میرے دوستوں, میری ماں بہنیں بیٹیاں سننا. عبداللہ ابن مبارک فرماتے کہ میں گیا اور میں نے عورت کے ساتھ بات شروع کی. عبداللہ ابن مبارک فرماتے میں نے جتنے سوال کیا عورت نے جواب دی, مگر زبان عورت کی تھی, باقی بات تو قرآن پاک سے کیا کرتی تھی. ہر جواب قرآن سے. بولو ہر جواب, یعنی کوئی بھی سوال کرو جواب میں اپنی عربی نہیں بولے, اپنا اردو نہیں بولے, یا ہم بولے اپنی گجراتی نہیں بولے, ڈائریکٹ جواب کس سے دے. حالانکہ عبداللہ ابن مبارک خود بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے کبھی زندگی میں ایسا کیا. دیکھو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں اس عورت کے پاس گیا, میں جا کر, اب عورت تو گردن جھکائے بیٹھی ہے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے اسلامی طریقے سے گیا اور میں نے جا کے سلام کیا, اور میں نے جا کر کہا میری بہن السلام علیکم. بولو کیا کہا, میری بہن. عورت نے جو جواب دیا بھائی سلام کا جواب دیا, لیکن زبان عورت کی تھی, بات اللہ کی ہوا کرتی تھی.
دی، ڈائریکٹ قرآن سے جواب دیا۔ عبداللہ ابن مبارک، آپ انگلیوں پر گنتے جانا سوال اور جواب۔ عبداللہ ابن مبارک نے پہلا سوال کیا السلام علیکم، اس نے کیا جواب دیا؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ اس نے 23ویں پارے کی آیت سے جواب دے دیا۔ جواب یہ دیا نے سلام تو دے دیا، جواب دے دیا، مگر بتا دیا کہ ہم جواب دیتے بھی ہیں تو قرآن کی روشنی میں جواب دیتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے سنا ہے تو عورت نے قرآن میں جواب دیا، تو دوسرا سوال پوچھا کہ چلو اب کچھ بدلے گی، پوچھا کہ بہن بھٹک گئی ہو، راستہ بھول گئی ہو، کیا ہوا ہے، جنگل میں کیوں بیٹھی ہو؟ تو اس نے فوراً دوسرا جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ 90 پارے کی آیت پڑھی، 90 پارے کی، جس کا مطلب ہے کہ ہاں میں گم گئی ہوں، اور جس کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اس کو راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کیا ہو گئی ہے، بھٹک گئی راستہ۔ تو ابن مبارک بہت ٹینشن ہو گیا، کہا بہن کب سے بھٹکی ہو، کتنا دن کتنی راتیں یہاں پہ ہو گئی؟ فوراً اس نے قرآن پاک کا پڑھنا شروع کیا، 16 پاری کی آیت پڑھی، تیسرا 16 جس کا مطلب ہے 3 رات اور 2 دن ہو گئے اب تک میں یہیں بھٹکی ہوئی ہوں۔ لیکن جواب کس سے دیا؟ قرآن سے۔ اب عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا بہت بڑے عالم تھے، یہ تو جواب قرآن سے دیتی ہے، تو پھر فوراً ایک سوال کر دیا، چوتھا سوال، بہن 3 دن سے بھٹکی ہو تو کھانا پینا، بھائی 3 دن سے بھٹکی ہو تو کچھ کھانا پینا تو ہوگا۔ فوراً اس عورت نے جواب دیا، 19 پاری کی آیت پڑھی، الذی هو یطعمنی ویسقین، وہی میرا اللہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ کھانے کے وقت کھانا بھی مل جاتا، پانی کے وقت پانی بھی مل جاتا، نہیں ملا تو روزہ ہو جاتا۔ کس نے جواب دیا؟ اس عورت نے۔ کتنے جواب دے دیے؟ عبداللہ ابن مبارک نے بہت عجیب سوال پوچھا، 5واں، بہن نماز پڑھتی ہو؟ اور اگر پڑھتی ہو تو پانی تو ہے نہیں، وضو کہاں سے کرتی ہو؟ نماز، پہلی بات ہے کہ تم نماز تو پڑھتی ہوگی، لیکن یہاں پانی وانی تو ہے نہیں، تو تم نماز کیسے پڑھتی ہوگی؟ فوراً اس عورت نے 5واں جواب دیا، قرآن پاک کی 5ویں آیت اور 5واں پارا اور 5واں جواب کیا دیا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ عورت نے جواب دے دیا کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھو، تو میں تیمم کر کے نماز پڑھو۔ کتنے جوابات دے دیے اس نے؟ عبداللہ ابن مبارک حیران ہو گئی، تو سارے جواب قرآن پاک سے دیتی ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے 6واں سوال پوچھا، بہن جانا کہاں ہے؟ اب یہ سوال ایسا تھا کہ آدمی جگہ بتاوے، بھائی گجرات جانا ہے کہ بمبئی جانا ہے، جانا کہاں ہے؟ جیسا پوچھا جانا کہاں ہے، بولو سبحان اللہ، بولو۔ اس عورت نے 15ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ آیت کریمہ سے عبداللہ ابن مبارک سمجھ گیا، کہا بہن سمجھ گیا، تجھے بیت المقدس کی طرف جانا ہے۔ بولی ہاں بیت المقدس کی طرف جانا ہے۔ کتنے جوابات ہو گئے؟ 6۔ اب 7واں جواب تو کہا، عبداللہ ابن مبارک نے کہا بہن اگر آبجیکشن نہ ہو میرے پاس اونٹ ہے، بیٹھ جاؤ، منزل تک پہنچا دوں گا انشاءاللہ۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، اونٹ خالی ہے، 3 اونٹ ہے، میں ایک پر بیٹھا ہوں، دوسرے 2 خالی ہے، بیٹھ جاؤ، اگر آبجیکشن نہ ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اس بہن نے کھڑی ہوئی، بیٹھنے کا ارادہ کیا، اور کیا فرمایا؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ دوسرے پارے کی آیت پڑھی، جس کا مطلب ہے کہ عبداللہ جو تم کرنے جا رہے ہو اللہ جانتا ہے، میں کچھ نہیں دوں گی، اللہ ہی ثواب دینے والا ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 7۔ اب وہ جب بیٹھی، بولو وہ کس کے اوپر بیٹھی؟ تو اس نے خود 8ویں آیت پڑھنا شروع کر دی، وہ تو ہم کو بھی معلوم ہے، پڑھو۔ جیسے بیٹھی پڑھنا شروع کر دیا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اوپر کی دعا پڑھو۔ اچھا وہ بیٹھ گئی، 8 آیت ہو گئی، وہ بیٹھ گئی۔ عبداللہ ابن ایسا ہوتا ہے بھائی، ہمارے ساتھ میں کوئی بیٹھا ہو، بھلے عورت بیٹھی ہو، ایسا ہوتا ہے بھائی کمفرٹیبل بیٹھی کہ نہیں بیٹھی، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے یوں کر کے ان کے اونٹ کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کا مقصد کوئی غلط نگاہ نہیں تھی، یہ دیکھنا تھا کہ برابر بیٹھی،
لیکن جیسے دیکھا اس عورت نے پھٹ سے پڑھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فوراً 18ویں پارے کی آیت پڑھی. اللہ کہتا ہے مسلمانوں نگاہ نیچے رکھو، نگاہ نیچے رکھو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. عبداللہ بن مبارک فوراً جھک گئے، معافی مانگی کہ بہن میرا مقصد کوئی غلط نہیں تھا، میں تو دیکھنا چاہتا تھا تم برابر بیٹھی کہ نہیں بیٹھی. چلو سفر شروع ہو گیا. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 9. سفر بولو شروع. اب جب سفر شروع ہوا ہے تو اس زمانے میں جو اونٹوں کو چلانے والے ہوتے تھے نا، وہ عربی میں نظم پڑھتے تھے، جس کو کہتے ہودی. کیا کہتے ہیں؟ تو اس سے کیا ہوتا تھا، نظم بھی پڑھتے تھے اور اونٹ دوڑتے بھی تھے. تو عبداللہ ابن مبارک نے، چونکہ وہ تو بہت بڑے عالم تھے، نظم پڑھنا شروع کیا، ہودی پڑھنا شروع کیا اور وہ اونٹ دوڑنے لگے. اب عورت پریشان ہو گئی کیونکہ ایک تو یہ نظم بھی پڑھ رہے اور اونٹ بھی کیا کر رہے، دوڑ رہے. فوراً اس عورت نے 21ویں پارے کی آیت پڑھی وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. فوراً آیت کریمہ پڑھی کہ اونٹ کی رفتار کو دھیرے کرو، اپنی آواز نیچے رکھو. عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے تکلیف ہوتی ہے، نظم پڑھنا بند اور تو اونٹوں کی رفتار بھی کم. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 10. جب کم ہو گئی اور ایک دم سناٹا ہو گیا تو وہ عورت یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ پڑھنا بند کرو، کچھ نہیں تو کم از کم قرآن تو پڑھو. لیکن اس نے قرآن پاک میں جواب دیا. اس عورت نے 11ویں آیت پڑھی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی پڑھو مگر کیا پڑھو؟ قرآن. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 11. اب سننا یہ سب کو دل کو ہلا دے. اب تو لمبا سفر ہے. ارے بولو سفر بہت. عبداللہ ابن مبارک نے سوچا کہ عورت کو کیا پوچھوں کہ شاید یہ سب جواب کس سے دے رہی ہے. تو کہا ایک بہت اچھا سوال. عبداللہ ابن مبارک کہتے میرے دماغ میں آیا. میں نے کہا تمہارے بچوں کے نام کیا ہے؟ میں تم شادی شدہ ہو، بچوں کے نام کیا ہے؟ اب ظاہری بات ہے بچوں کے نام آئیں گے تو قرآن سے ہٹنا ہوگا. جیسے پوچھا بچوں کے نام کیا ہے، 12ویں آیت اس عورت نے پڑھنا شروع کر دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. کیا نام ہے؟ پھر کیا پڑھا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ. پھر پڑھا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ. مطلب 3 بیٹے ہیں، بڑا والا ابراہیم، دوسرے والے موسیٰ اور تیسرے والے یحییٰ. کتنے 12 ہو گئے نا. عبداللہ ابن مبارک بھی اپنا ہوش کھوئے اور کہا بہن ایک بات بتاؤ، کب تک قرآن میں جواب دیتی رہو گی؟ اب سیدھے صاف ہی پوچھ لیا کہ اپنی کوئی زبان تو ہوگی نا، اس میں تو کچھ بولو. صرف قرآن 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 میں ہی جواب دیتی رہو گی؟ اس کا جواب بھی قرآن سے دیا. بولو سبحان اللہ. کہا صرف جواب قرآن قرآن سے دیتی رہو گی. تو اس عورت نے 13ویں آیت پڑھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بہت بڑا جواب دیا. کاش ہم سب کو اور ہماری ماں بہنوں کو یہ جواب سمجھ میں آئے. اصل میں اس عورت نے یہ کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم زبان سے کبھی کبھی کچھ بولتے ہیں اور اتنا خطرناک بولتے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہم کیا بولے، لیکن وہ جملہ ہم کو جہنم میں لے کر چلا جاتا ہے. تو عورت یہ کہنا چاہتی ہے عبداللہ ابن مبارک سے کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے قرآن پاک کی زبان میں بات کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اور کوئی زبان میں بات کرو معلوم نہیں کیا بولے اور سیدھے جہنم میں جائے. اس سے اچھا ہے کہ جو اللہ نے قانون بنایا اسی کی زبان میں بات کرنا شروع کر دو، جو اللہ نے قرآن اتارا اسی کے قرآن میں بات کرنا شروع کر دو، تاکہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا ہی. عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے بہت بڑے اللہ کی ولیہ ہے. پھر کچھ پوچھے، 13 سوالات کے بعد کچھ پوچھے نہیں. یہ ہو گیا کہ گھر آ گیا. بولو گھر یعنی بیت المقدس. اب وہ عورت اتر گئی. بولو سواری پہ سے اتری. جیسے اتری تو 3 بیٹے دوڑتے دوڑتے، آپ کو معلوم ہے کون کون بیٹے؟ ابراہیم، موسیٰ اور یا تینوں بیٹے. جیسے وہ آئے تو عورت یعنی یہ تو ماں ہے، ماں نے بچوں سے جو بات شروع کی وہ بھی قرآن پاک سے بات شروع کر دی. کیا فرمایا؟ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا وَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ. قرآن کریم کے سورہ کہف کی آیت پڑھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں مہمان آئے، میرے بیٹے ابراہیم، موسیٰ، یحییٰ مہمان آئے، جاؤ مارکیٹ میں جاؤ اور اچھا کھانا لے کے آ جاؤ. کھانا منگوایا لیکن کس کی زبان میں؟ چلو بچے سمجھ گئے، گئے کھانا وانا لے کر
جب کھانا لے کر آ گئے اور کھانا بچھا دیا، دسترخوان بچھا دیا، عبداللہ ابن مبارک تو مہمان تھے، بیٹھ گئے، ساتھ میں تینوں بچے بھی بیٹھ گئے، وہ عورت وہاں پردے میں کھڑی ہے، جیسے انہوں نے کھانا شروع کیا اس عورت نے 15ویں آیت پڑھنا شروع کی، کیا پڑھا؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ وہ عورت کہتی ہے قرآن پاک کی زبانی میں، مہمان کھاؤ پیو، تم نے بھی مجھ پر احسان کیا، آج اللہ نے وہ احسان کا بدلہ چکا دیا۔ اتنا ہو گیا، کتنی آیتیں ہو گئی؟ اب عبداللہ ابن مبارک جب کھانا وانا کھا لیے نا، اس کے بعد میں اس عورت کے پاس گئے، کہا بہن راستے میں تکلیف ہوئی ہو تو معاف کرنا، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں بہت بڑا عالم، لیکن تم کو دیکھ کر میں اپنا علم بھول گیا کہ ایسا بھی کوئی ہوتا ہے جو قرآن پاک میں بات کرتا، تم نے مجھ پر احسان کیا۔ کیا کہا عبداللہ ابن مبارک نے اس بہن کو؟ بہن بھلے تم ایک عورت ہو، بہن ہو، لیکن تم نے مجھ پر احسان کیا۔ تو وہ کیا کہتی؟ میں نے اکیلے تھوڑی کیا، تم نے بھی کیا، لیکن وہ بھی قرآن کی زبان نہیں۔ اس عورت کو یہ کہنا ہے کہ احسان میں نے اکیلے نے نہیں کیا، تم نے کیا تو میں نے بھی کیا، تو اس کو بھی قرآن کی زبانی پڑھو نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بس عبداللہ ابن مبارک نے سنا، یہ 16 آیتیں سنی اس عورت سے، عورت تو اپنے گھر چلی گئی۔ عبداللہ ابن مبارک تینوں بچوں کو لے کر آئے، پھوٹ پھوٹ کے روئے، کہا یہ کون عورت ہے، یہ کیسی ماں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو تینوں بچوں نے روتے روتے کہا ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم نے ہماری ماں کو قرآن پاک ہی سے جواب دیتا ہوا سنا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا اندازہ کتنا؟ کا اندازہ نہیں معلوم، لیکن 40 سال ہو گئے یہ ہماری ماں بات کرتی ہے تو قرآن سے بات کرتی ہے، اور کئی مرتبہ ہم نے ماں کو کہا کہ ماں کب تک قرآن سے بات کرے گی، تو ماں کہتی ہے اگر کوئی میں ادھر ادھر کی بات کروں اور میری زبان سے کوئی بات نکلے اور میں جہنم میں چلی جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ قرآن پاک سے بات کرو۔ کیوں کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف 10 نیکی دیتا رہتا ہے۔ تو ہماری پوری زندگی اگر قرآن والی بنے تو 10 نیکیاں ملے کہ نہ ملے؟ میرے پیاروں، میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ آج کل تو یہ واقعہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ارے بولو، کوئی سوچ سکتا؟ ہم کہاں سے سوچیں؟ ہماری زندگی سے الڑ اور نفرت والی یہ تو ربیع الاول مہینہ، بولو حضور کا آنا، حضور کا جانا، اس میں تو کم سے کم سنتوں پہ عمل کرو۔ ربیع الاول مہینے میں داڑھی منڈواتے، بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکے کھاتے، کہ ربیع الاول مہینے میں میرے پیاروں پورا نہیں ماننا، کتنے ایسی میری ماں بہنیں بیٹھی ہوگی ربیع الاول مہینہ ہے اور فجر کی نماز قضا ہو گئی ہو۔ تو یہ ہمارے نبی کے آنے جانے کے طریقے کو منا رہے یا نبی کو ستانے کے کام کر رہے ہیں؟ آج میں پہلی بات تو یہی کرنے کے لیے آیا تھا کہ ایک اللہ پہ بھروسہ کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ دوسری بات میری ماں بہنوں قرآن پاک کی تلاوت، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ہماری ماں بہن بیٹیاں سمجھنے والی بنے، روزانہ قرآن پاک صحیح کرو نا میری ماں بہنوں بیٹیوں۔ کتنا ٹائم ہمارا فضول جاتا ہے۔ ہاں میرے پیاروں، ہمارا ٹائم اتنا فضول جاتا، ہماری صبح تو 11 بجے ہوتی ہے، 1 بجے ہماری صبح ہوتی ہے۔ یہ جنید بھائی بیٹھے یہاں پہ، ہم لوگ ملاوی میں تھے، ساتھ میں تھے، ایک ملاوی کا بہت پیارا جوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ایسے بات چل رہی تھی کہ انڈیا میں ایسے حالات ہے، انڈیا میں ایسے حالات ہے، انڈیا میں ایسے حالات ہے۔ وہ ملاوی کا جوان کھڑا ہوا، یہ جنید بھائی گواہ ہیں، ہم کو کہنے لگا مولانا تمہارے انڈیا میں حالات آتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارا کلمہ پڑھنے والا جوان، ہماری ماں بہنیں، ان کا اٹھنے کا ٹائم ہے صبح 11-12 بجے اور رات کو سونے کا ٹائم ہے 2-3 بجے، اور جو امت صبح میں 11-12 بجے اٹھے اور رات کو 2 بجے سوئے، وہ جوان کہتا اللہ کی قسم ایسی امت کو اللہ برباد کر کے ختم کر دے گا۔ اور آج ہو رہا ہے ہمارا یہی حال ہے۔ پوچھو ہماری بیٹیوں کو، ہماری بیویوں کو، 11-12 بجے صبح ہوتی ہے، رات کو 2-3 بجے تک تو کھانا پینا ہی ختم نہیں ہوتا ہمارا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر، میرے کو چونکہ ربیع الاول مہینہ ہے، ایک بات اور کرنی ہے، کر لوں نا بات؟ ٹائم ہے نا، 10 منٹ ہے۔ بیٹا تیری شادی نہیں ہوئی، نہیں کہ تیرے کو ٹائم بہت زیادہ دکھتا ہے۔ ہم کو پوچھ جن کی شادی ہوئی ہے، یہ شادی والا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آصف تو سو تو آیا سننے کے لیے، پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیا تیرے کو، سو رہا ہے آرام سے، دیکھو کتنی اچھی ہے۔ ایک کام کر، وہ گدا بچھا ہوا ہے۔ باقی بڑا عجیب و غریب معاملہ جنید بھائی،
یہ عورتوں کا، عورتیں جواب دینے میں بہت ہوشیار ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک عورت نے پوچھا، ہاں کسی مرد کو پوچھا ہوگا کہ تم جتنے مرد ہیں مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ عورت پوچھتی ہے تم جتنے مرد ہیں مریں گے تو ظاہر کی بات ہے کہ ہم مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، ہم مریں گے تو جنت. تو پھر عورت پوچھتی جب جنت میں جائیں گے تمہیں کیا ملے گا؟ حور. میں پوچھا تو عورت نہیں تھا کہ تم مریں گے تو کیا جنت میں کیا ملے گا، تو حور. تو عورت کتنی ہوشیار ہے. تھوڑی دیر کے بعد پوچھی ہم عورتیں مرے گی تو کہاں جائیں گی؟ تو کہا تم بھی جنت میں. بھائی جب ہم جنت میں جائیں گے کلمے والے، تم بھی کلمے والی، تم بھی جنت میں جاؤ گی. تو عورت دھیرے سے پوچھتی ہے کہ پھر ہم کو وہاں کیا ملے گا؟ تم کو تو حور ملے گی، ہم لوگ عورتیں لوگ جائیں گی تو کیا؟ تو مرد دماغ کا ٹھکانا نہیں تھا، کہا تم کو لنگور ملے گا. لنگور یعنی بندر، تم کو لنگور ملے گا. عورت نے پھٹ سے جواب دیا کیا خوش نصیب مرد لوگ ہیں، تم کو زمین پہ بھی حور آسمان پہ بھی حور، ہم کو ادھر بھی لنگور. لیکن سب لنگور ہنس رہے. انور بھائی ہنس لے میں. لیکن بہت امپورٹنٹ بات کے لیے میں آیا ہوں، یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ. دیکھو یہ ربیع الاول مہینہ ہے، اس مہینے میں آٹومیٹک ہماری عبادت بڑھ گئی. بھائی بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ آپ نے دیکھا ہوگا نمازوں کی تھوڑی پابندی ہو گئی. ہاں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہ لائٹ وائٹ جلتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ لائٹ جلایا چلو کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم دل میں ایمان کی بتی تو جلاتے. باہر جلانے سے اچھا ایمان کی بتی جلاتے. چلو ٹھیک ہے عبادتیں بڑھ جاتی ہے. لیکن آج میری ماں، بہن، بیٹی، آپ سب لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں، ہم نمازیں پڑھیں، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم روزے رکھیں، بولو رکھیں گے انشاءاللہ. ہم بہت کچھ نیکی کے کام کریں، بولو کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک چیز سنو، ایک چیز اگر ہمارے دل میں ہوگی اللہ ہماری نمازوں کو قبول نہیں کرے گا. یہ کیا چیز ہوگی وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے واقعہ سن لو. ایک مرتبہ، بس یہ آخری واقعہ، ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. بھائی بہت سارے صحابہ بیٹھے ہیں. اس میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول جنتی کون؟ ہم جتنے بیٹھے جنتی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا، فرمایا نہیں کہہ سکتا. پھر فرمایا ہاں ابھی ایک آدمی جو دروازے پر آئیں گے وہ جنتی ہے، باقی آپ جتنے بیٹھے ہو میں نہیں کہہ سکتا کون جنتی کون جہنمی. تو سارے صحابہ کون آئے گا دروازے پہ، کون آئے گا دروازے پہ، کون آئے گا. اتنے میں دیکھا ایک صحابی آئے، سفید داڑھی تھی ماشاءاللہ، کپڑا اپڑا اچھا پہنے تھے. آئے کسی سے ملاقات بھی نہیں کی، وہ اندر آئے اور ایک جگہ پہ بیٹھے، تھوڑی دیر کچھ باتیں سنی، پھر اٹھے اور چلے گئے. چلو سب نے دیکھا کہ یہ کون ہے. دوسرے دن اسی طرح صحابہ بیٹھے تھے، آج کسی نے کچھ پوچھا نہیں، لیکن ہمارے نبی نے کہا ارے جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کل تو دکھایا تھا آپ سے، آج بھی بتا دو جنتی کون ہے. کہا جو دروازے پر آئے گا وہ جنتی. تو جو کل آئے تھے وہی آئے، وہ اسی طرح آئے کچھ وضو وغیرہ کیا، بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر اٹھے اور چلے گئے. سارے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے یہ جنتی. تیسرے دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے آج بھی جنتی دیکھنا ہے آپ لوگوں کو؟ تو سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 2 دن دیکھے، ایک ہی آدمی کو تو دیکھا. کہا آج دیکھ لو دروازے پر کون آتا. ابھی کہا کہ وہی صحابی دروازے پر. کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن ہو گیا. اب سارے صحابہ کتنی باتیں ہونے لگی ہوگی. کیا کرتے ہوں گے؟ تہجد پڑھتے ہوں گے، لمبی لمبی نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، صدقہ خیرات کرتے ہوں گے، ان کی بیوی ہوگی کہ نہیں، ان کے بچے ہوں گے کہ نہیں، بیوی سے بہت محبت کرتے ہوں گے، ماں باپ کا حق ادا، یعنی الگ الگ لوگوں کی باتیں. تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، کیا نام ہے؟ بالکل جوان. انہوں نے سوچا کہ سب باتیں کرنے سے کوئی فائدہ، پریکٹیکل جا کے دیکھ لو کیا ہے. تو اس زمانے میں کسی کا مہمان بننا بہت آسان، آج یہ بننا بہت مشکل. اس زمانے میں مہمان بننا بہت آسان. تو یہ گئے اور جا کر کیا کمال، وہ جو 3 دن تک آئے تھے نا ان کے پیچھے پیچھے گئے. وہ جیسے گھر میں گئے تو عبداللہ ابن عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کون؟ کہا میں یہیں کا رہنے والا ہوں، مگر گھر میں ذرا جھگڑا ہو گیا ہے، آپ میرے کو اپنے گھر میں رکھ لو تو بہت اچھا، 1 رات رہوں گا، زیادہ نہیں رہوں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. میں اس زمانے میں مہمان بستر بچھا دیا، کھانا وانا دے دیا اور ان کو کہہ دیا تم سو جاؤ، اور وہ خود بھی سو گئے. عبداللہ ابن عمر کہتے میں سونے کے واسطے تھوڑی گیا تھا، میں کھانے کے واسطے تھوڑی گیا، میں تو یہ دیکھنے گیا تھا کہ یہ جنتی، اور 1 دن ہوئے، 2 دن ہوئے، 3 دن، بھائی اتنے سارے صحابہ میں ایک ہی جنتی، باقی سب جنتی ہونے کا کسی کو بشارت نہیں ملتی. تو عبداللہ ابن عمر کہتے میں دیکھتا رہا،
میں ابھی تو سو یا کچھ دیکھوں، اس سے پہلے وہ تو سو بھی گئے. بولے وہ سوئے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے، کچھ وضو کیا، تہجد پڑھی اور مجھے کہا چلو فجر کی نماز پڑھنے. کام چلے گئے فجر کی. کہتے فجر کی نماز کے بعد مجھے کہا ہو گئی ایک رات، مہمان بنے تھے نا. تو یہ عبداللہ ابن عمر کہتے میرا مقصد پورا کہاں ہوا تھا. میں نے کہا نہیں، میرے کو دن بھی آپ کے ساتھ میں رہنا ہے. کہا چلو. کہا دن بھی کیا ہو گئے، کھجور کے باغ میں گئے، کچھ مزدوری کیے، پھر گھر میں آئے، گھر میں آ کے بازار کی چیزیں لا کے دی، کھانا پکا جیسا عام آدمی کرتا ہے نا ویسے 5 وقت کی نماز. کہا میں نے ان کی زندگی میں نہ اشراق دیکھا، نہ چاش دیکھا، نہ اوابین دیکھا، نہ صلاۃ الحاجت دیکھا، نہ صلاۃ التوبہ دیکھا، نہ میں نے ان کو کوئی روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. ایک نارمل آدمی کی طرح تھے. بس اتنا تھا کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، سنت و نوافل کا اہتمام کرتے تھے، اور رات کو تھوڑی تہجد کی نماز پڑھتے تھے. کہتے کہ دن بھی ہو گیا. تو وہ مجھے کہنے لگے بھائی ہو گئے 24 گھنٹے مہمانی پوری. کہا ایک اور 24 گھنٹہ دے دو نا. ایک اور رات نکالی، ایک اور دن نکالا، پھر ایک اور رات نکالی، ایک اور دن نکالا. کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن 3 رات ہو گئے نا. تو پھر ان کو اپنے پاس بلائے اور بلا کر کہا تم کیسے جنتی بن گئے؟ کہا میں کیسے جنتی بنا، میرے کو نہیں معلوم. کون بولتا میں جنتی؟ کہا اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں 3 دن سے بول رہے، 3 دن سے اللہ کے رسول تمہارے بارے میں بول رہے جنتی جنتی جنتی. اور میں تو اس لیے، میرا کوئی گھر میں جھگڑا وگڑا نہیں ہوا، میں تو یہ دیکھنے آیا تھا پریکٹیکلی طور پر کہ تم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، زکات دیتے ہوں گے، صدقہ خیرات کرتے ہوں گے، اس لیے اللہ کے رسول جنتی جنتی جنتی. عبداللہ ابن عمر کہتے میں نے تو کھلے الفاظ میں کہہ دیا جتنی میں عبادت کرتا ہوں اتنی بھی تم تو نہیں کرتے ہو، پھر تم جنتی کیسے بن گئے؟ سننا وہ صحابی ہوئے. بولو وہ صحابی ہوئے کا ایک عمل ہے میرے پاس جو نظر نہیں آتا ہے. بولو نظر. کیا جملہ فرمایا، بولو آمین بولو. اللہ ہم کو بھی دے دے وہ جملہ. کیا فرمایا؟ لیس فی قلبی غش لاحد ولا احسد احدا. کہا اللہ کی قسم جب سے ایمان قبول کیا میرے دل میں کسی کی نفرت ہی نہیں ہے. ولا احسد احدا، اور کسی کے مال دولت کو دیکھ کے میرے کو جلن ہی نہیں ہوتی ہے. میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں، میری زبان پر کسی کی غیبت نہیں، میں کسی سے دیر نہیں رکھتا، میں کسی سے دشمنی نہیں رکھتا. کوئی میرے کو گالی دیتا اسی وقت اس کو معاف کر دیتا، کوئی میری برائی کرتا اسی وقت اس کو معاف کر دیتا، اور کسی کے پاس کتنا بھی آ جائے مجھے جلن نہیں ہوتی ہے. اور وہ صحابی کہتے جاؤ اب میرے نبی کو جا کر پوچھو، اگر میرے نبی کہیں گے یہی چیز میرے میں ہے، اور اسی لیے اللہ نے مجھے جنتی بنایا ہے. عبداللہ ابن عمر دوڑے دوڑے گئے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول نے فرمایا لیس فی قلبہ غش ولا یحسد احدا. جو جملہ انہوں نے کہا تھا ہمارے نبی نے وہی جملہ کہا. ان کے دل میں کسی کی نفرت دشمنی دیر نہیں ہے، اور وہ کسی سے حسد رکھتے نہیں ہے. اور پھر ہمارے نبی نے کہا عبداللہ صرف وہ نہیں، میرا کوئی بھی امت کا مرد یا میرے کوئی بھی امت کی عورت اگر دل کو صاف کر لے، یہ جیسے جنت میں جائے گا وہ میرا امتی بھی جنت میں چلا جائے گا. اس لیے میرے پیارو، میری ماں بہنیں بہت دکھ ہوتا ہے، بہت غیبت کرتی ہے ہماری ماں بہنیں. ہماری ماں بہنوں کے جھگڑے اللہ اکبر کبیرہ. ننن جیٹھانی دیورانی یہ رشتے دشمنی کے رشتے ہیں. جیٹھانی دیورانی بنے ہی نہیں، ساس بہو بنے ہی نہیں، ننند کے ساتھ بنے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک سمجھتی ہے کہ میں سچی باقی سب جھوٹی. ہر عورت کے اندر ایگو ہے، ایگو، گھمنڈ ہے، گھمنڈ. میں اس سے بات نہیں کروں، اور اس کو سمجھاؤ بات کر لیں. ہاں کرو نہیں نا، کوئی حساب ہے بات نہیں کرو. ارے بھائی کر لینا، میں مر جاؤں تو بات نہیں کروں. یہ اندر کا گھمنڈ ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے جو گھمنڈی ہوگا اس جہنم میں جائے گا جو جہنم میں ابلیس چلے جانے والا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. سب سے خطرناک گناہ ہے. اس لیے میری ماں بہنیں، میں بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات یہ کہوں گا، سب سے پہلے تو بھروسہ کس پر کرنا؟ اللہ. نمبر 2 کس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا؟ قرآن پاک. اور نمبر 3 دل میں کسی سے حسد، نفرت، کینہ، کپٹ، بغض. اگر میری ماں بہن اگر کسی سے ہو گیا ہو، بھائی کوئی جیٹھانی دیورانی سے بات نہ کرتی ہو، کوئی بہو اپنی ساس سے بات نہ کرتی ہو، کوئی اپنی چچی سے بات نہ کرتی ہو، کوئی اپنی پھوپھی سے بات نہ کرتی ہو، جس سے بھی جس کا جو بھی معاملہ ہوا ہو، یہ مت دیکھو کہ غلط کون اور صحیح کون. اللہ کے واسطے کہہ دو فون کر کے بھائی میرے کو معاف کر دینا، میں نے تم کو معاف کر دیا. چلو لمبی چوڑی بات مت رکھنا، صرف سلام کرتے رہنا. سلام کرنے سے بھی اللہ جنت میں پہنچا دے گا. تو میری ماں بہنوں سے میری یہ درخواست اور آخری درخواست ہے کہ ربیع الاول مہینہ ہے، ہمارے نبی کا جانا
سچ بتاؤ ہمارے نبی کا جانا اسی مہینے میں نا، کون رویا؟ نبی کی جدائی میں کون رویا؟ ربیع الاول مہینہ تو آ گیا اور ہمارے نبی کا جانا ہم سب کو معلوم ہے. کون یہ اتنی ساری راتیں گئی، کون رات کو اٹھ کے رویا؟ کوئی ہے ایسا جو آدھی رات کو اٹھ کے رویا ہو کہ میرے نبی جب چلے گئے ہوں گے تو مدینے کا ماحول کیسا بن گیا ہوگا؟ میرے دوستوں، ہم سے اچھا تو جانور ہے. ایک بات بتا کے بات ختم کر دوں. ہمارے نبی کے اٹھنی بولو جس کا نام ازبا، بعضوں نے کہا قصوا، لیکن صحیح روایت کے مطابق نام کیا تھا؟ اٹھنیاں تو بہت تھی ہمارے نبی کے پاس، لیکن یہ جو اٹھنی کا واقعہ سنا رہا ہوں، اس اٹھنی کا نام کیا تھا؟ ازبا. اور یہ ہمارے نبی کو اتنی پیاری تھی اٹھنی، اتنی پیاری تھی کہ ہمارے نبی کو یہ اتنی پیاری تھی. دیکھو نبی جس سے محبت کرے نا اس سے دنیا محبت کرے. یہ اٹھنی ہمارے نبی کو اتنی پیاری تھی کہ جب یہ اٹھنی چرنے جاتی تھی نا تو ہمارے نبی ایسا چھوڑ دیتے تھے. تو حضرت علی نے کہا آپ چھوڑ دو گے چلی جائے گی؟ کہا نہ، اگر میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کرتا، یہ میری جدائی برداشت. اور حضرت علی کہتے یہ ہمارے نبی کی اٹھنی ازبا تھی نا، جب چرنے جاتی تھی تو میدان میں بہت ساری اٹھنیاں ہوتی تھی، لیکن یہ اٹھنی جاتی تھی ساری اٹھنیاں باہر آ جاتی تھی. یعنی نبی کی اٹھنی کے احترام میں ساری اٹھنیاں ہٹ جاتی تھی. تو یہ اٹھنی آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا، میں وہ کیسا وقت ہوگا، کیسی گھڑی ہوگی. ہمارے نبی کا مبارک آج اگر ماں کا جنازہ رکھا ہو، ہمارے باپ کا جنازہ رکھا ہو، نہیں برداشت ہوتا. ہمارے نبی کا جنازہ رکھا اور صحابہ کرام بیٹھے اور حضرت انس معلوم ہے نا، حضرت انس روتے روتے مسجد میں آئے اور کیا کہا، کیا میرے نبی چلے گئے کہ مدینے کے دودھ پیتے بچوں نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا ہے. حضرت انس کہتے کیسا غم، سامنے صحابہ رو رہے، وہاں نبی کی بیویاں ہماری مائیں رو رہی ہے، وہاں فاطمہ رو رہی، اور فاطمہ کیسے بلک بلک کے رو رہی، اور ایک ہی چیز فاطمہ بول رہی تھی، صبت علی المصائب لو صبت علی الایام لسلنا لیالی. حضرت فاطمہ ایک ہی جملہ کہتی ہے، لوگوں تمہیں نہیں معلوم آج فاطمہ کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اگر دن کے اوپر یہ مصیبت آتی تو دن بھی رات میں بدل جاتا، اتنی مصیبت آج فاطمہ کے اوپر آئی ہے. لیکن مجھے ایک بات بتانا ہے کہ حضرت انس آئے، پھر مسجد کے باہر نکلے، سب طرف رونا. حضرت انس کی نظر پڑی کونے میں اٹھنی بیٹھی ہے، کون سی بیٹھی؟ حضرت انس دوڑے دوڑے گئے کہ کم سے کم نبی کی اٹھنی. حضرت انس کہتے وہاں جا کے میں اتنا رویا کیونکہ میں جتنا نہیں روتا ہوتا تھا اس سے زیادہ اٹھنی روتی تھی، بڑے بڑے آنسو کے قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپکتے. حضرت انس کہتے ہیں کہ بھائی جانور تو جانور ہوتا نا. انس کہتے ہیں میں چارہ لے کر آیا. کس کے لیے چارہ لے کر آیا؟ اٹھنی کے لیے. کہتے اٹھنی نے بولو چارہ. حضرت انس کہتے 24 گھنٹے کے بعد میں آیا، اٹھنی وہی جگہ پر بیٹھی اور چارے کو منہ نہیں لگایا ہے. حضرت انس کہتے میں نے وہ چارہ ہٹایا، دوسرا چارہ رکھا. کہتے اور 24 گھنٹے گزر گئے، چارہ ویسا ہی رکھا. اٹھنی نے کھانا نہیں کھایا، پانی 48 گھنٹے ہو گئے نا. اب حضرت انس کہتے کہ میں چارہ لیا، دوسرا چارہ لایا اور اٹھنی کو پیار کرنے لگا. کہتے جب پیار کرنے لگا تو اٹھنی کھڑی ہو گئی. بولو سبحان اللہ. بس حضرت انس کہتے میرے جان میں جان آ گئی کہ میرے نبی کی اٹھنی کھڑی ہو گئی، مطلب اب چارہ بھی کھائے گی، اب پانی بھی پیے گی. اور حضرت انس کہتے میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میرے گھر لے کر جاؤں گا، میں میرے نبی کا خادم ہوں نا، میں اٹھنی لے کر جاؤں گا، نبی کی اٹھنی میرے پاس رہے گی. حضرت انس کہتے میں نے اٹھنی کی رسی کو پکڑا کہ میرے گھر کی طرف لے جاؤں. اٹھنی نے اپنا چہرہ موڑا اور بھائی 2 رات اور 2 دن کی بھوکی اٹھنی کہتے دھیرے دھیرے چلی، سیدھے گئی فاطمہ کے گھر کے پاس. کس کے گھر کے پاس؟ حضرت فاطمہ گھر میں تھی. اٹھنی کو دیکھ کر زور سے آواز دی میرے ابا کی اٹھنی آئی. بس اتنا حضرت انس کہتے میں نے سنا کہ فاطمہ نے زور سے کہا میرے ابا کی اٹھنی آئی اور اٹھنی دھڑام سے زمین پہ گری. حضرت فاطمہ اندر سے باہر آئی. انس کہتے میں یہاں سے آیا، اٹھنی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی. میرے ماں بہنوں بیٹیوں، قیامت میں یہ اٹھنی اگر ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی نا، جواب دینا بہت بھاری پڑ جائے گا، بہت بھاری پڑ جائے گا. وہ اٹھنی صرف اتنا پوچھے گی میں نے نبی کی محبت میں جان دے دی، تم نے نبی کی محبت میں نماز تک نہیں پڑھی. اس لیے میری ماں بہنیں بات ختم کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان کا وقت قریب قریب ہو رہا، ہم سب نماز کا ارادہ کریں. اور دیکھو ماشاءاللہ بھی میرے کو یاد آیا، یہ 26 نومبر پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد، میں 26 نومبر یاد رکھنا، خاص کر کے میری ماں بہنیں بیٹیاں، عشاء کی نماز کے بعد کسائی واڑ مسجد میں
ہمارے بہت ہی میرے رفیق محترم، میرے بہت جگری دوست حضرت مفتی عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی جو بزرگی اور شرافت اور کرامت اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ان کا بیان ہونے والا، بلکہ بیان نہیں، ان کی مجلس ہوگی 26 نومبر کو پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد کسائی والی مسجد میں۔ تو چلو وہاں تو سارے مرد ہوں گے، عورتوں کے لیے الگ انتظام کیا، مستورات یعنی ماں بہنیں بیٹیوں کے بیٹھنے کا انتظام علی بھائی برف والا، مشہور ہے علی بھائی برف والے کے مکان پر عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا ہے، اور مجلس میں بیٹھنے کا مردوں کے لیے انتظام کیا۔ حضرت مفتی عنایت اللہ صاحب آئیں گے، اور اللہ ہمارے یہ بیٹے یونس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کا ایک ارادہ ہے کہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایک عالم آئے، کوئی اللہ کا ولی آئے، میرے جیسا نالائق آئے اور آ کر کچھ دین کی باتیں کرے۔ چلو آج باتیں ہو گئی ہے، پہلی بات بھی لا الہ الا اللہ، دوسری بات بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تیسری بات ہماری ہوئی دل میں کسی سے بیر اور عداوت اور دشمنی، اور چوتھی بات ہوئی نبی کی محبت میں روئیں گے انشاءاللہ، اور نبی نے جو ہم سے مانگا وہ دیں گے، اور نبی نے ہم سے کیا مانگا؟ نماز۔ بولو کیا مانگا؟ نماز۔ سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب گردن جھکا دے، ہم نے شروع میں ذکر کر لیا، صرف درود پاک پڑھے، میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کریں، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد كالمزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ الجنۃ جنۃ الخلد۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ بہت سی مائیں آئی ہیں، بہنیں آئی ہیں، بیٹی آئی ہیں، اپنے گھر کا کام کاج چھوڑ کے آئی ہیں، اللہ اس وقت وہ گھر میں بزی ہوتی، مگر صرف اللہ تیرے حکم پر، تیرے نبی کی نسبت پر یہ ماں بہنیں بیٹی آئی، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے، ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما لے۔ اللہ ہم سب کو ولی، ہماری ماں بہنوں کو ولیہ بنا دے۔ اے اللہ یہ مہینہ صحیح میں اللہ آتا ہے جب ہمیں خیال آتا ہے ہمارے نبی کا جانا کیسا ہوگا، ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوگا، صحابہ روتے ہوں گے، ازواج مطہرات نبی کی بیویاں کیسے روتی ہوگی، فاطمہ کیسے بلبلاتی ہوگی۔ اللہ سب سے بڑا منظر تو وہ منظر تھا جب حضرت ابو بکر اور حضرت بلال گلے لگے ہوئے تھے، اور رو کر حضرت بلال نے کہا تھا ابو بکر مجھے مکہ میں لوگوں نے بہت مارا، مجھے مکہ میں گھسیٹ کے مارا، میرے سینے پہ چکی کا پاٹ رکھا، کوڑے مارے، مگر وہ غم نہ ہوا جو غم آج مجھے ہو رہا ہے۔ اور حضرت بلال نے کیسا عجیب جملہ کہا تھا، سارے بچے بچپن میں یتیم ہوتے ہیں، بلال آج یتیم ہو گئے، آج نبی کا مبارک جنازہ رکھا، بلال یتیم ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر نے گلے لگا کر کہا تھا بلال تم یتیم نہیں ہوئے، پوری امت یتیم ہو گئی۔ اللہ جب ابو بکر کہتے پوری امت یتیم ہو گئی تو ہم تو کتنے بڑے یتیم ہیں اللہ، ہم کتنے زیادہ نبی سے دور ہو گئے اللہ۔ اے اللہ پیارے نبی کی محبت میں رونا عطا فرما۔ سب دیکھا اللہ، بہت دنیا دیکھی اللہ، بہت ملکوں میں گھومے اللہ، ساری نعمتیں دیکھی اللہ، ساری نعمتیں دیکھی اللہ، اب ایک نعمت دے دے اللہ، ایک نعمت دے دے اللہ، ہم سب کو مدینے پاک کی موت عطا فرما دے۔ اللہ موت مانگنا جائز نہیں، اس لیے مانگ تو نہیں سکتے، لیکن جب بھی آخری وقت آئے اللہ مدینے کی زمین عطا کر دینا،
پیارے نبی کی محبت عطا فرما دینا، بلال کے دل میں جو عشق کی چنگاری تھی اللہ اس کا ایک حصہ ہمیں عطا فرما دینا، الہ العالمین معرفت عطا فرما دے، اے اللہ ولایت عطا فرما دے، احسان کامل عطا فرما دے، الہ العالمین ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے۔ بہت دل میں جلن ہے اللہ، بہت بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، نہ جانے دل اور زبان اتنے گندے ہو گئے اللہ۔ اللہ آج کی مجلس کی برکت سے دلوں کو صاف کر دے اللہ، ہماری زبانوں کو پاک کر دے اللہ، آپس میں محبت، مودت، سکون، اطمینان عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت ساری میری ماں بہنیں بیٹیاں دکھیاری ہوگی، کسی کو بتا بھی نہیں پاتی ہوگی کیا دکھ سے گزرتی ہے، لیکن اللہ تیرے سامنے تو یہ بہنیں روتی ہوگی، اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ ربیع الاول میں ہمارے نبی کی وصیت تھی الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھنا، اللہ ہمارے پورے گھر والوں کو نمازی بنا دے، پورے گھرانے کو نمازی بنا دے۔ بلکہ اللہ ایک بہت بڑی دعا مانگ رہے، اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دیتے، اللہ والدہ کو تندرستی عطا فرما دے، اللہ جو رکاوٹیں، جو پریشانیاں ہیں اپنے محض فضل و کرم سے دور فرما دے۔ کہ العالمین جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔